اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت سے جو ایک حق اولاد کا والدین پر اظہار فرمایا اس کا اور سکھایا وہ یہ ہے کہ والدین اولاد کے لیے دعا کو لازم سمجھیں۔ یہ اولاد کا والدین پر ایک طرح سے ایک لازمی حق، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت سے اس کو بیان فرمایا۔ دیکھیے یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں اللہ رب العزت کے خلیل، بہت عظیم الشان، بڑی شان اور مرتبے والے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ابھی بڑھاپے کی عمر تک اولاد عطا نہیں فرمائی، اس امتحان میں اولاد نہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی جا رہی، تو اس میں یہ ادب سکھایا اور یہ حق سکھایا کہ اولاد کو مانگے اللہ رب العزت سے صلاح والی اولاد، نیکی والی اولاد۔ ربی حبلی من الصالحین، اللہ رب العزت سے دعا مانگی جا رہی شرط کے ساتھ، اور یہ ایک ادب اور احترام کے ساتھ ایک بات عرض کر کے کہ اللہ کے اولاد چاہیے، لیکن یہ اولاد انسان کے لیے امتحان بھی بن جاتی ہے، دشمن بھی بن جاتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان دنیا میں سب سے زیادہ دین کے معاملے میں جن دو چیزوں کی وجہ سے آزمائش میں پڑتا ہے، اور جن دو چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق توڑ بیٹھتا ہے، وہ یہ دو فتنے ہیں، مال اور اولاد۔ اس لیے ان کو یہ امتحان قرار دیا اللہ رب العزت۔ تو اب اللہ رب العزت سے اولاد مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے دے جس میں نیکی نہ ہو، جس میں تقوی نہ ہو، جس میں والدین کے حقوق کی رعایت نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ رب العزت کے جو نہ ہو، تو ایسی اولاد دنیا میں فائدے کی بجائے نقصان ہے انسان کے لیے، اور ایسی اولاد دنیا میں انسان کے لیے نعمت کی بجائے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش اور عذاب بن سکتی۔ اس لیے اولاد مانگی جا رہی، تو ابھی سے اس کے لیے ایک دعا شروع ہے گویا اولاد کے لیے، ابھی اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی، یا اللہ اولاد دے، نیکی والی اولاد، ربی حبلی من الصالحین، نیک اولاد عطا۔ اب اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد ماشاءاللہ آنکھوں کے سامنے ایسی نیک ہوئی کہ کار نبوت کے وارث بن گئے دونوں بیٹے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، تو کیسا ایک زبردست ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان کا معاملہ ہوا، اور ان سے ایک اتنی بڑی عبادت اسلام کو اور ایمان والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنت کے طور پہ مل گئی، اور والد پر انہوں نے ثابت کر دیا بچپن کی عمر میں کہ جو دعا کی گئی تھی کہ نیک اولاد ہو، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ کیسی نیکی دکھائی کہ اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے والد لے جا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ بچہ والد سے شکوہ کر رہا ہو، ناراض ہو رہا ہو، اور اس کے دل میں کوئی ایسے غلط خیالات آ رہے ہوں، والد کو تسلی دے رہے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، مجھے اس راستے سے ہٹتا ہوا نہیں پائیں گے۔ تو یہ کس چیز کا اثر ہے؟ دیکھیے کہ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت سے اس کے لیے صلاح مانگی، نیکی مانگی، اور اللہ رب العزت کا قرب مانگا اس کے لیے، اللہ رب العزت کے ساتھ وفاداری مانگی اس کے لیے کہ ایسی اولاد دے جو آپ کی وفادار ہو، آپ کی عبادت گزار ہو، آپ کے ہاں پسندیدہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، اور والد کو دکھایا کہ دیکھو تمہاری دعا اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمائی۔ اب دونوں باپ بیٹا بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے ہیں، اتنا بڑا احسان قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے کہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی محبوب ترین اور عاشقانہ عبادت حج کے لیے اللہ رب العزت کا گھر تعمیر فرما رہے، قیامت تک لوگ وہاں جاتے رہے، اللہ رب العزت کے اس گھر کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہے، اس کے عاشقانہ طواف کر کے اپنے دلوں کو ایمان سے منور کرتے رہے، کیسا ایک نور کا سلسلہ جاری فرما رہے دونوں باپ بیٹا اللہ رب العزت کے اوپر۔ اب وہاں کھڑے ہو کر کس چیز کی فکر ہے؟ اپنی اگلی نسلوں کی فکر ہو رہی ہے۔ اب باپ بیٹا دونوں کھڑے، آگے اسے نسل چلنی ہے، اولاد چلنی ہے، اور اللہ رب العزت نے دونوں کو نبوت کا وارث بنایا، ایسا عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا۔ اب دونوں کے دل میں کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر ایک انعام فرمایا،
ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا ایک کرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، پھر نبوت جیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا، اپنے پیارے گھر کی تعمیر اللہ رب العزت نے نصیب فرمائی۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں اس خیر سے محروم ہو جائیں، تو اب اللہ رب العزت سے ان کے لیے بھی مانگا۔